ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، دنیا کے اندر بھیجنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ دنیا کی ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے۔ جب کوئی چیز بنا کرتی ہے تو کمپنی والے اس کا مقصد بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو اس لیے بنایا۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اگر یہ مقصد ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس مقصد کے مطابق عمل کرنے لگ جاوے تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت پھر ہمیں وہ چیزیں دیں گے جس چیز کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا۔ اور اگر ہم اس مقصد کے اوپر قائم نہیں رہے، اس مقصد پہ اگر ہم نہیں جمے تو بھی اللہ ہمیں دے گا، اور اس کا بھی اللہ نے وعدہ کیا۔ اب اللہ نے انسان کے سامنے دو چیزیں رکھ دی، اللہ نے انسان کے سامنے دو چیزیں رکھی ہے۔ ایک وہ چیز ہے جس کے اندر ہمیشہ امن و امان ہے، جس کے اندر ہمیشہ چین و سکون ہے، جس میں ہمیشہ راحت اور آرام ہے۔ اور ایک چیز وہ ہے جس کے اندر ہمیشہ کی تکلیفیں ہیں، ہمیشہ کا غم ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں اب تمہارے اوپر ہے، اب تم چاہو جو منزل اختیار کرو۔ ہر انسان کی 4 منزلیں ہیں، کوئی سا بھی انسان ہو، ہر انسان کی 4 منزل ہے۔ ایک منزل ماں کے پیٹ کی منزل ہے، اور دوسری منزل دنیا کے پیٹ کی منزل ہے، اور تیسری منزل قبر کے پیٹ کی ہے، اور چوتھی منزل آخرت کی ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر رکھا، اس تنگ جگہ کے اندر رکھا، اس ویرانے کے اندر رکھا، اس اندھیری کے اندر رکھا، اور پھر اس کو دوسری دنیا کے اندر لایا جا رہا ہے، اس کی دوسری منزل کی اور لایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اختیار دیا ہے، تھوڑا اختیار دیا ہے۔ جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو اس کو اختیار نہیں ملا، لڑکا بنایا تو لڑکا بن گیا، لڑکی بنائی لڑکی بن گئی، محض مجبوری کے تحت۔ کالا بنایا کالا بن گیا، جس قوم میں پیدا کیا اس قوم کے اندر بن گیا۔ لیکن جب وہ دنیا کے اندر آیا تو اس کو تھوڑا اختیار دیا گیا کہ تجھے تھوڑا اختیار ہے۔ اگر پورا اختیار دے دیا جاتا تو کوئی انسان بیمار ہی نہیں ہوتا، کوئی انسان اپنی ہار ہی نہیں مانتا، ہر آدمی اپنی جیت کو چاہتا، یہاں تک کہ کوئی اپنی موت کو ہی نہیں چاہتا۔ لیکن تھوڑا اختیار دیا ہے، اور وہ اختیار بھلے اور برے کا ہے، وہ اختیار بھلے اور برے کا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو 2 ہاتھ دیے ہیں۔ اب وہ بندہ چاہے تو انہی دونوں ہاتھوں سے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا دے سکتا ہے، یہ اچھائی کا کام ہے۔ اور چاہے تو انہی ہاتھوں سے غریبوں کو، یتیموں سے اور مسکینوں سے کھانا چھین بھی سکتا ہے، یہ برا کام ہے۔ اب یہ بندے کو اختیار کرنا ہے کہ مجھے اچھا کام کرنا ہے کہ برا کام کرنا ہے۔
مجھے اچھا کام کرنا ہے کہ برا کام کرنا ہے؟ ہاں، اگر اچھا کام کرے گا تو اللہ رب العزت کے بڑے بڑے وعدے ہیں، اللہ وہ دے گا، اور برا کام کرے گا تو میرے عزیزوں اللہ کے پاس اس کا بھی انتظام ہے، اس کا بھی انتظام ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی پکڑ نہیں آ رہی اور ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا، تو میرے عزیزوں یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ اللہ کا قواعد ہے کہ اللہ رب العزت کسی پر اس طرح عذاب نہیں بھیجا، بلکہ عذاب سے پہلے ہدایت کا سامان بھیجا کرتا ہے، ہدایت کا سامان بھیجتا ہے۔ مکہ میں گمراہیت پھیل رہی ہے لیکن عذاب نہیں بھیجا، بلکہ ہدایت کا سامان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ فرعون خدائی دعویٰ کر رہا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، چاہتے تو اللہ عذاب بھیج دیتے، ختم کر دیتے، لیکن نہیں، ہدایت کا سامان موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ، وہ خدا کا دعویٰ کرنے والا، وہ خدا کو، وہ مجھے خدا نہیں مانتا بلکہ اپنے آپ کو خدا مانتا، جاؤ اس کو تم سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، فرعون مذاق اڑا رہا ہے کہ خدا تو میں ہی ہوں، کہ نہیں، خدا وہ ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا، خدا وہ ہے جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا۔ فرعون مذاق اڑا رہا، دوسری مرتبہ گیا، دوسری مرتبہ مذاق اڑا، اور جب تیسری مرتبہ گیا تو کہنے لگا، اے موسیٰ اگر تو نے مجھے خدا نہیں مانا تو میں تجھے سولی پر چڑھاؤں گا، میں تجھے جیل خانے کے اندر قید کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تیرے پاس ایسی چیز لا دوں، ایسی کھلی ہوئی چیز لا دوں، میں تجھے معجزہ دکھا دوں تو کیا تو مجھے چھوڑ دے گا؟ فرعون سوچنے لگا کہ یہ کون سی معجزہ مجھے دکھانے والا ہے، کون سی کھلی ہوئی چیز میرے سامنے لائی؟ اللہ نے کہا، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ میرے ہاتھ میں تو ڈنڈا ہے، کہ اس ڈنڈے کو زمین پر ڈال دے۔ زمین پر ڈالا، ازدہ بن گیا۔ اب کہہ رہے اس کو واپس اٹھا، تو یہ تو ازدہ ہے، کہ نہیں، اس کو زمین سے اٹھایا، بغل میں ڈالا، چمکدار چیز بن گئی۔ فرعون دیکھا، ڈر گیا، گھبرا گیا کہ یہ کوئی سادہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی جادوگر ہے۔ بھاگ گیا ہے، اگر دربان قائم کیا، جتنے ممبرز تھے ان کو جمع کیا کہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر جادوگر سب کو جمع کرو، سب کو جمع کرو۔ جتنے بھی جادوگر تھے جمع کیا، اسے کہہ رہے ہیں تو اس سے اچھا جادو دکھانا ہے تو میں تمہیں انعام دوں گا، بڑے بڑے تحفے دوں گا اگر تم ان سے جیت گئے۔ ان جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالنے شروع کی، اپنا پاسا ڈالنا شروع کیا، تو کسی جادوگر کا ازدہ بن رہا ہے، کسی جادوگر کا بچھو بن رہا ہے، الگ الگ طرح کے جانور بن رہے ہیں۔ فرعون خوش ہو رہا ہے۔ اب اللہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اس کو ڈال، کہ اللہ پہلے تو ڈالا تھا، کہ نہیں، دوبارہ ڈال۔ جب دوبارہ ڈالا تو ازدہ بنا، اور ایسا ازدہ بنا کہ سارے جادوگروں کے ازدے کو کھا گئے۔ اب وہ جادوگر دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ کوئی جادوگر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ تو اللہ کا نبی ہے۔ فوراً سجدے میں گر گئے،
فرعون کہنے لگا کہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا، میں تمہیں موت دے دوں گا۔ ارے میں تو تمہیں انعام دینے کی بات کہی تھی، اب تمہیں انعام کیا، تمہیں موت دوں گا۔ لیکن ان کا ایمان ایسا بنا تو وہ کہنے لگے کہ چاہے تم مجھے سولی پر چڑھاؤ یا ہمیں تم آگ کے انگاروں پر لٹاؤ، لیکن ہم نے تو اس ایک خدا کو مان لیا ہے، ہم نے اس خدا کو مان لیا ہے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر چاہتے تو عذاب دیتے اور پوری قوم کو ختم کر دیتے، لیکن ہدایت کا سامان بھیج کر ان لوگوں کو ہدایت دلوائی، ان لوگوں کو ہدایت دلائی۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ میرے عزیزو، دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا ہے، اس کا مقصد ہے، یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہم ایک مسافر ہیں، اس دنیا کے اندر ہم ایک مسافر ہیں۔ جس طرح سے ہم ایک دوسرے شہر میں جا رہے ہیں، کسی کام کی وجہ سے جا رہے ہیں، تو بڑا پاگل ہوگا وہ آدمی جو ایک دن کے لیے جا رہا ہے اور وہاں پر مکان بنا رہا ہے، ایک دن کے لیے جا رہا ہے اور وہاں مکان بنا رہا ہے۔ یہ دنیا میرے بھائیوں مسافر ہے، ہم سب مسافر ہیں، یہاں کوئی نہیں رہا۔ فرعون جیسا بادشاہ بھی دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، حمان جیسا وزار بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے عزیزوں، اور ہم اور آپ بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں۔